السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 26. مراد خان آگے بڑھنے لگے تو حیران و پریشان صہیب احمد آگے بڑھتا ہوا ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور بولا، بابا جان ماما سے بدگمان نہ ہو، وہ اتنا بڑا بہتان اپنی ذات پر لگا کر ہم سب کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی. علی وغیرہ کب جا رہے ہیں یہاں سے؟ مراد خان نے اس کی بات سن کر الٹا اس سے سوال کیا تو وہ بولا، کل شام کو ان کی فلائٹ ہے اور وہ یہاں سے دوپہر کو نکل جائیں گے. آنکھیں کھلی رکھنا، ہارا ہوا جواری گلے پڑ سکتا ہے. مراد خان تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے تو صہیب احمد وہیں کھڑا رہ گیا. وہ مراد خان کی کسی بھی بات کو چیلنج کرنے کی جرات نہ کر سکتا تھا کیونکہ ان کی عمر اور تجربہ اتنا تھا جتنی اس کی عمر بھی نہ تھی. اس لیے صہیب احمد کو باپ کی باتیں سچ لگنے لگی تو وہ صبا بیگم کے بارے میں سوچنے لگا کہ اگر وہ جھوٹی نکلی تو وہ کس منہ سے فواز احمد کا سامنا کرے گا. وہ پڑھا لکھا اور باشعور جوان تھا، بڑی محنت اور تحقیق کے بعد اخبار شائع کرتا تھا. اس کی محنت اور تحقیق ہی اس کو ترقی کے زینے طے کرنے میں مدد کر رہی تھی اور یہ تو اس کے گھر کا معاملہ تھا. اس کو اس بات کی تحقیق بھی کرنا چاہیے کہ سچا کون ہے، فواز احمد یا صبا بیگم. لیکن وہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا کہ صبا بیگم صرف علی کی خاطر اپنی ذات پر گھٹیا الزام لگوا کر ساری زندگی گھر والوں اور اپنی بہن کے سسرالیوں کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی ہوں گی، تو پھر معاملہ بھی کوئی اور ہوگا اور اس کی تحقیق کرنا صہیب احمد کی اولین ذمہ داری بن گئی تھی. دروازے پر ہلکی ہلکی دستک سن کر روشنی کی آنکھ کھل گئی تھی. وہ حیرت سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اسے اپنا وہم سمجھ کر لیٹنے لگی تو پھر دستک سن کر وہ اٹھی اور خمار آلود تھکی ہوئی آنکھوں سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو دروازے پر علی کھڑا تھا. وہ پہلے تو خوفزدہ ہو گئی اور دروازہ بند کرنے لگی تو علی دکھ سے بول اٹھا، پلیز روشنی دروازہ بند مت کرنا. روشنی کی آنکھیں حیرت سے اس کی جانب اٹھیں جب وہ بدلے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا تھا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں روشنی. روشنی کی حیرت مزید دو چند ہو گئی جب اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے. لیکن مجھ سے کس بات کی معافی اور تم کیوں معافی مانگنا چاہتے ہو؟ پلیز میں تم سے اس بات کی معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میری لندن میں پہلے ہی شادی ہو چکی ہے. اس دھماکے نے روشنی کو بے احتیاط اور ڈھیلا کر دیا تھا. وہ منہ کھولے علی کی طرف دیکھنے لگی تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے علی نے اندر داخل ہو کر حیران اور پریشان روشنی کو زور سے دھکا دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا اور کہا لگاتا ہوا بولا، میں تم جیسی تتلیوں کا شکاری ہوں مائی ڈیئر کزن. روشنی کی تو سانسیں اوپر کی اوپر ہی رہ گئیں. وہ اس درندے کو دیکھنے لگی تھی جو اس کے پنجرے میں گھس آیا تھا. اب اس سے چھٹکارا حاصل کرنا اور اپنی جان و عزت بچانا بھی ضروری تھا اور عقل مندی استعمال کرنے کی ضرورت تھی. تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے روشنی. وہ جس انداز میں بولا تھا روشنی کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے اور شرابی کو عقل مندی سے ہی قابو کیا جا سکتا ہے. وہ اپنے ذہن کو دوڑانے لگی. علی اس وقت نشے میں تھا اور چیخنا چلانا فضول تھا کیونکہ کمرے کی کھڑکیوں پر دبیز پردے بھی تھے اور المونیم کی فریم میں شیشہ بھی کافی موٹائی والا تھا اور کمرے کا اکلوتا دروازہ بھی بند تھا اور دروازے پر علی کھڑا تھا. میں صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا. جب صبا آنٹی نے تمہاری فوٹو بھیجی تو یقین کرو میں تو اسی لمحہ تم پر مر میٹھا تھا. دل چاہتا تھا کہ اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں. کم آن جانے من، کم آن. کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ میں تمہارے کمرے میں ہوں. وہ نشے کی زیادتی اور حسن کے انکار کی وجہ سے سچ بیان کر رہا تھا. روشنی نے لوہا گرم ہوتا دیکھا تو بولی، اگر نہ آؤں تو کیا کرو گے جانو؟ روشنی کے منہ سے لفظ جانو سن کر کہا لگا کر ہنسا اور بولا، اچھا تو آگ ہے برابر لگی ہوئی. گڈ، ویری گڈ. علی نے نفسیاتی داؤ آزما کر اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس پر فتح پا لی تھی لیکن اب روشنی اس کو اسی کی بچھائی ہوئی وسعت پر مات دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی اور ہوشیار بھی تھی. تم بھی تو بہت کمینے ہو، اتنے دنوں کے آئے ہوئے ہو اور مجھے لفٹ تک نہیں کرائی. میں نہیں تم سے بولتی. روشنی کی تھر تھر کامتی ٹانگیں اس کی زبان اور اچھی اداکاری کا ساتھ دینے لگی تھی. وہ آگے بڑھا اور بیڈ پر سیدھا لیٹتا ہوا بولا،
کم آن ڈارلنگ، اگر تم بھی جوانی کی آگ بجھانا چاہتی ہو تو پھر مراد انکل سے کہو نا کہ نکاح ہونے دیں۔ روشنی کچھ حوصلہ پا کر اس کے پاس آئی اور بیڈ پر سہمی ہوئی بیٹھنے لگی تو اس نے شکاری کی طرح اس کو دبوچ لیا اور بولا، اب باتیں کم کرو نا، رات گزر گئی تو تمام عمر ترستی ہی رہو گی، کم آن۔ روشنی کو کھینچ کر اپنے اوپر گراتا ہوا بولا تو روشنی کو تصدیق ہو گئی کہ وہ بہت زیادہ پیے ہوئے ہے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر اس پر اپنے بال کھولتی ہوئی اس کو باہوں سے نکل گئی تو وہ ہنستا ہوا اٹھا اور بولا، اچھا یہ بات ہے تو پکڑ لیتا ہوں تم کو، بہت سی تتلیوں کو پکڑ کر میں نے ان کو مسلا ہے۔ روشنی اس کو کمرے میں بھگانے لگی، وہ کبھی بیڈ پر چڑھ جاتی اور کبھی بیڈ کو پھلانگ کر کمرے کے دوسرے کونے میں بھاگ جاتی۔ وہ چھوا چھوئی میں ہانپنے لگا تو بولا، ایسا مت کرو جان، کیوں خود کو بھی تڑپا رہی ہو اور مجھے بھی، آ جاؤ ایک ہو جاتے ہیں یار۔ روشنی بھی اس دوڑ دوب میں ہانپنے لگی تھی، لیکن اب اگر وہ اس کے ہاتھ آ جاتی تو پھر وہ یقیناً مسلی جاتی، اور وہ جس طرح وحشی ہو چکا تھا وہ یقیناً روشنی کو گل ہی کر دیتا۔ تو پھر شرٹ اتارو۔ روشنی کا اتنا کہنا تھا کہ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ اس نے شرٹ کھینچ کر اتاری اور بولا، آ جاؤ نا، ایسے نہیں تم نے شراب پی رکھی ہے، چلو منہ دھو کر آؤ۔ اتنی دیر میں بھی وہ اپنے قمیض پر گریبان میں ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی تو وہ پینٹ اتارتا ہوا رک گیا اور کہکہا لگا کر بولا، پاکی گرل ہو، صفائی ستھرائی پسند کرتی ہو نا۔ وہ باتھ روم میں داخل ہوا تو روشنی نے موقع پا کر باتھ روم کا دروازہ بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس نے اپنی ذہانت اور ہوشیاری سے اپنی عزت بچا لی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اسے علی کی کمینگی پر رونا آ رہا تھا جو اسے مفت کا مال سمجھ کر اس پر ہاتھ صاف کرنا چاہتا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو جیسے علی کو بھی ہوش آ گیا تھا، وہ بھی دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا تھا۔ روشنی نے اپنے بال بکھیرے اور قمیض کو گریبان سے پھاڑا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگانے کی کوشش نہ کی تھی اور اس نے اپنے گریبان بھی اس لیے چاک کیا تھا کہ اس کی ماں صبا بیگم کبھی بھی اس کی صاف حالت کو دیکھ کر اپنے بھانجے کو قصوروار نہیں مانے گی۔ روشنی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور ساتھ ہی مراد خان کو بھی پکارنے لگی، بابا جان مجھے بچاؤ، بابا جان، سہیب بھائی بچاؤ بچاؤ بابا جان۔ اس کی دل دوز چیخیں پورے محل کے مکینوں کو منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں گہری نیند سے بیدار کر چکی تھی۔ روشنی کو اس بات کی فکر نہ تھی کہ باتھ روم کو کنڈی کھل جائے گی، کیونکہ اچھے میٹیریل کا کام اچھا ہی ہوتا ہے۔ چند ہی منٹوں میں گھر کے تمام مکین روشنی کے پاس کھڑے تھے۔ مراد خان نے روشنی کی حالت دیکھی تو دم بخود رہ گئے۔ صبا بیگم نے اندر سے بیڈ کی چادر لا کر اس پر دینا چاہی تو بیڈ پر علی کی شرٹ پڑی ہوئی دیکھ کر اس کو بات سمجھ میں دینے لگی۔ کہاں مر گئی ہو تم؟ مراد خان کی گونجدار آواز نے جیسے صبا بیگم کے جسم میں کرنٹ دوڑا دیا تھا۔ وہ چادر لے کر باہر نکلی اور روشنی کا نیم برہنہ بدن اس سے ڈھانپ دیا تو مراد خان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور بولے، کیا ہوا بیٹی، ڈر گئی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ روشنی کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ گھر کے تمام افراد مہمانوں کے اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ روشنی نے روتے ہوئے اندر کمرے کی جانب اشارہ کیا اور بولی، وہ اندر ہے، وہ مجھے جان سے مارنے کی بات کرتا ہے، وہ میری عزت سے کھیلنا چاہتا ہے۔ کون ہے اندر؟ سہیب احمد فوراً کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، وہ پردوں کو اٹھا کر روشنی کی طرف دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ علی باتھ روم میں بند ہے بابا، اس نے مجھے جان سے مارنے۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اتنی دیر میں علی نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ سہیب احمد نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے علی کا سارا نشہ کافور ہو گیا تھا۔ وہ اسی سازش کا حصہ بن گیا تھا جو اس نے صبا بیگم کے ساتھ مل کر فواز احمد کے خلاف بتائی تھی، لیکن اس چال میں شخص دھوکے اور جھوٹ کی ہوئی تھی۔ فواز احمد سچا تھا اور علی اس لمحہ چور تھا اور بدنیت بھی تھا۔ اس نے شراب بھی پی رکھی تھی، اس کی شرٹ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی اور اس نے باتھ روم میں تو پینٹ بھی اتار لی تھی۔ مراد خان نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر صبا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، لازمی نہیں کہ غیرت اور عزت امیر لوگوں کی ہی میراث ہو۔ اتنی دیر میں زبیدہ آپا کو بھی ملازم لے آیا تھا۔ وہ بھی تمام معاملہ سن کر صبا بیگم پر تھو تھو کرنے لگی تھی۔ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ تم سب کو ایک ایک کر کے کتے کی موت مار دوں گا، دفع ہو جاؤ، اس بے غیرت کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ مراد خان کا اشارہ صبا بیگم کی طرف تھا۔ سہیب احمد علی کو پکڑ کر مراد خان کے پاس سے گزرا تو ان کا ہاتھ اٹھ گیا اور ایک زوردار تھپڑ نے اس کے گالوں پر اپنا نشان چھوڑا۔ یہ تھپڑ اس لیے مارا ہے کہ تمہارا سارا نشہ اتر جائے تاکہ جب اس محل سے باہر جاؤ تو معلوم ہو کہ تم مراد خان کے گھر سے آئے ہو۔ انہوں نے سینے سے لپٹی سہمی اور خوفزدہ روشنی کی طرف دیکھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سب مہمانوں سے مخاطب ہوئے،
میری بیٹی کے آنسو خشک ہونے سے پہلے اپنا سامان سمیٹ کر نکل جاؤ، ورنہ یاد رکھو جتنے آنسو میری بیٹی کے گرتے جائیں گے تمہاری لاشوں کے اتنے ہی ٹکڑے بڑھتے جائیں گے۔ سہیب احمد کی طرف مڑے اور بولے، ڈرائیوروں سے کہو کہ ان کو گاڑیوں میں لاد کر ایئرپورٹ چھوڑ کر آئیں اور تب تک واپس نہ آئیں جب تک ان بغیرتوں کے وجود سے میرا ملک پاک نہ ہو جائے۔ مراد خان روشنی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ سہیب احمد نے ڈرائیوروں کو ہدایات کر دی تھی اور وہ بھی مراد خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں مراد خان روشنی کو تسلی اور دلاسا دے رہے تھے۔ سہیب احمد بھی اندر داخل ہوا تو مراد خان بولے، میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ ہارا ہوا جواری گلے کی ہڈی بننے کی کوشش ضرور کرے گا۔ میں نے ان سب کو بھجوانے کا بندوبست کر لیا ہے لیکن بابا جان مما کو روک لیا ہے۔ سہیب احمد نے کہا تو مراد خان کے چہرے کا رنگ یکدم سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے اٹھے اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ سہیب احمد بول پڑا، بابا جان ریلیکس ہو جائیں اور ٹھنڈے مزاج سے سوچیں کہ علی کی اس حرکت نے فواز احمد کو بے گناہ ثابت کرنے کا راستہ ہموار کیا ہے۔ کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرا خون کھول رہا ہے، میری پھول جیسی بچی کو اس بے غیرت نے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کیسے کی ہے؟ روشنی ابھی تک آہیں بھر رہی تھی۔ بابا جان ہم فواز احمد کو ڈھونڈ کر لائیں گے اور ماما کے سامنے کھڑا کر کے تمام بات سنیں گے۔ اگر ماما یہاں سے ان کے ساتھ چلی گئی تو پھر فواز احمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چور ہی ٹھہرے گا۔ وہ بھی چور ہے لیکن یہ دلیل اور گواہی اب کمزور ہو کر اس کو بے گناہ ثابت کر رہے ہیں۔ بابا جان آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر آپ سچ اور جھوٹ کو پرکھ کر یہ فیصلہ بخوبی کر سکتے ہیں کہ کون مجرم ہے، اور کسوٹی کیا ہے بابا جان؟ مراد خان روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولے، میں نے زبیدہ آپا کے کہنے پر ماضی میں بہت سی غلطیاں اور غلط فیصلے کیے ہیں جن پر میں آج بھی پچھتا رہا ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اس دن شمسا کی آنکھوں میں سچائی اور پاکیزگی کی روشنی چمک رہی تھی؟ وہ اس وقت بھی سچی تھی جب زبیدہ آپا نے بابا جان کے ساتھ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس دن جس سچائی سے بولی تھی کہ روشنی کے ساتھ علی کا نکاح کر کے ہم روشنی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، میں نے اس کی آنکھوں کی سچائی اور پرکھ کو آزمانے کے لیے کائنات کی اعلیٰ ترین کتاب قرآن کریم سے مدد لے کر نکاح کو منسوخ کر دیا تھا۔ اور دیکھ لو کہ قرآن کریم نے بھی شمسا کو یہ پاکیزگی کی گواہی اس طرح دی کہ ثابت ہو گیا علی میری روشنی کے قابل ہی نہ تھا۔ مراد خان کی باتیں بہت گہری تھی، پھر بھی سہیب احمد سمجھتا ہوا بولا، لیکن ماما تو قرآن کی قسم کھا چکی ہیں۔ اگر یہی قسم فواز احمد قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کھائے اور کہے کہ وہ بے گناہ تھا تو میرے بچے، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے فواز احمد کے سوا جو میری روشنی کو خوش رکھ سکے۔ روشنی نے مراد خان کی طرف دیکھا تو وہ پھر بولے، میں اپنی غلطی اور ہٹ دھرمی سے طیبہ کو کھو چکا ہوں، اب میں پھر غلطی کر کے اپنی دوسری بیٹی روشنی کو نہیں کھونا چاہتا۔ لیکن بابا جان ہم فواز احمد کو یہاں کیسے لائیں گے، حالانکہ ابھی تک وہ مجرم ہی ہے؟ سہیب احمد بولا تو مراد خان کہنے لگے، میں اس کے گھر جاؤں گا اسے لینے کے لیے۔ سہیب احمد اور مراد دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے جبکہ روشنی باری باری ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ فواز احمد تمہیں پیار کرتا ہے؟ مراد خان نے روشنی سے پوچھا تو وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ باپ کی طرف اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی تو مراد خان دوبارہ بولے، اور تم بھی؟ مختصر سے سوال کا جواب اس بات میں سر ہلانے کے سوا روشنی زبان سے نہ دے سکی۔ تو پھر دعا کرو کہ فواز احمد بے گناہ ہو۔ مراد خان نے روشنی سے کہا اور اس کو کمرے سے باہر لے آئے تو گاڑیاں جا چکی تھی، مہمان جا چکے تھے، لیکن روشنی ابھی تک سہمی ہوئی بیڈ کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ تم جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، وہ بے غیرت جا چکے ہیں۔ مراد خان نے روشنی سے کہا اور سہیب احمد کو اشارہ کیا کہ وہ اس کو اس کے کمرے تک چھوڑ آئے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، گھر کے سبھی مکین جاگ رہے تھے۔ مراد خان نے وضو کر کے نماز ادا کی، روشنی نے بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کیا اور آنسوؤں کے نذرانے بہا بہا کر فواز احمد کی بے گناہی کی دعائیں کی۔ وہ جائے نماز پر سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتی ہوئی اس وحدہ لا شریک سے التجائیں اور دعائیں مانگنے لگی۔ مراد خان نے قرآن کریم کو آنکھوں سے بوسہ دیا اور کھول کر اپنے سامنے رکھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے یوں درخواست کرنے لگا، میرے پاک پروردگار، کل کائنات تیری رحمت اور فضل و کرم کی محتاج ہے۔ میرے اللہ، میں بھی تیرا حقیر اور پر تقصیر بندہ تیری پاک بارگاہ میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کر اس مقدس کتاب کا واسطہ دے کر تجھ سے اپنے چھوٹے بڑے گناہوں پر معافی مانگتا ہوں۔ میرے مالک، میری بیٹی طیبہ کی آبرو کی حفاظت فرمانا۔ میں ساری زندگی اس بچی کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اب بھی میں بے بس و لاچار ہوں۔ میرے اللہ، میں اس بیٹی کے لیے تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں پناہ نصیب فرما۔
میرے اللہ، جس طرح تو نے میری بیٹی روشنی کی آبرو محفوظ فرمائی ہے، اسی طرح طیبہ پر بھی اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے اسے بحفاظت واپس اپنے گھر اس کے والدین تک پہنچا دے۔ مراد خان کی سسکیاں اور آنسو قرآن کریم کے مقدس سوراخ کو ترک کرنے لگے تھے۔ میرے اللہ، میں بے بس ہوں، اس مقدس کریم کے صدقے تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے روشنی کے متعلق بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی سچائی ہے اپنے فضل و کرم کا صدقہ اس کتاب کا وسیلہ ہم سب کے سامنے لے آ۔ میرے مالک، ہم کو دکھا دے کہ سچ کیا ہے۔ مراد خان کی آہیں اور التجائیں عرش بری کے مالک تک پہنچ گئی تھی کہ ادھر روشنی کو یاد آ گیا کہ جو ڈرائیور فواز احمد کو چھوڑنے گیا تھا، اس نے واپسی پر روشنی کو سب سے چوری ایک گفٹ پیک دیا تھا۔ روشنی کے پاس محفوظ تھا۔ اس نے جائے نماز سے اٹھ کر الماری سے وہ گفٹ پیک نکالا جس پر چمکدار کاغذ چڑھا ہوا تھا۔ روشنی نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کاغذ کھولنا شروع کر دیا تو آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی تھم گئے کہ دیکھیں بھلا اس میں کیا ہے۔ دھڑکنیں خاموش اور سانسیں بابوزو تھیں کہ کاغذ کے اندر سے ایک چھوٹا قرآن کریم نکلا جو کہ خوبصورت طباعت اور بہترین جلد کی وجہ سے دل میں اترتا گیا۔ روشنی کو سمجھ نہ آ سکی کہ فواز احمد یہ قرآن اسے کیوں بھیجا ہے۔ اس نے قرآن کریم کو ہونٹوں سے چومتے ہوئے آنکھوں سے لگایا تو پہلے ہی صفحے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا مل گیا جس پر جلدی میں کچھ تحریر کیا گیا تھا، اور وہ ہینڈ رائٹنگ فواز احمد کی تھی جس سے روشنی بخوبی آشنا تھی۔ خیری روشنی، میرے پاس یہی ایک طریقہ ہے کہ میں اپنی پاکیزگی اور بے گناہی ثابت کر سکوں۔ میں اس کتاب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آنٹی صبا کے معاملے میں بے گناہ اور بے قصور ہوں۔ وہ گناہ پر اکسانے کے لیے کئی بار میرے کمرے میں آ چکی تھی اور آج بھی ان کا یہی ارادہ تھا، لیکن میں ان کی چال کا شکار بنتا ہوا ان کے کمرے تک پہنچا ہی تھا کہ ان کی چالاکی کام دکھا گئی۔ گناہ اور اپنی خواہشات کی ناکامی پر انہوں نے مجھ سے انتقام لینے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ میرے لیے بھی شرمندگی اور ندامت کا باعث ہے۔ کیونکہ وہ تمہاری اور سہیب کی ماں ہیں تو میں نے بھی آج تک انہیں اپنی ماں ہی سمجھا ہے۔ مجھے اس قرآن کریم کی قسم ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر میں نے ان کی طرف کبھی غلط نگاہ سے دیکھا بھی ہو تو خدا تعالیٰ مجھے اندھا کر دے۔ میں نے کیا تھا نا کہ میرا عشق ادھورا رہ جائے گا، دیکھ لو رہ گیا نا۔ فقط فواز احمد۔ روشنی خط کو بار بار چوم رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فواز احمد کو ہر گناہ سے باعزت بری کر دیا تھا۔ وہ اٹھی اور خط کو قرآن کریم میں رکھا اور سہیب احمد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے کہا کہ جلدی سے بابا جان کے کمرے میں پہنچو۔ وہ حیران و پریشان سہیب احمد کو چھوڑ کر مراد خان کے کمرے کی طرف گئی تو ہلکا سا دباؤ ڈالنے پر دروازہ کھلا ہی ملا تھا۔ مراد خان جائے نماز پر قرآن کریم ہاتھوں میں لیے آنکھوں سے برسات جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کو روشنی کے آنے کی خبر نہ ہو سکی تھی۔ اتنی دیر میں سہیب احمد بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ استفہامی انداز میں روشنی کی طرف دیکھتا ہوا اشارے سے پوچھنے لگا تو روشنی کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکان اور چہرے پر بکھری ہوئی فتح کی روشنی نے روشنی کو تر و تازہ پھول کی مانند کر دیا تھا۔ بابا جان۔ روشنی دو زانو ہو کر بیٹھ گئی تو مراد خان نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو روشنی نے ان کی روئی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لی۔ بابا جان، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے نا کہ وہ سچ اور جھوٹ کا نتارہ کر دے؟ روشنی ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو مراد خان حیرت سے اس کی طرف اسباد میں سر ہلا کر رہ گئے۔ تو بابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ روشنی نے بتایا کہ جب ڈرائیور فواز احمد کو چھوڑ کر آیا تھا تو اس نے راستوں میں کتابیں کی دکان پر رک کر ایک گفٹ پیک کروایا اور وہ گفٹ روشنی تک پہنچانے کی قسم لی تھی۔ ڈرائیور نے وہ گفٹ روشنی تک پہنچایا تو اس نے بھی فواز احمد کو مجرم گردانتے ہوئے اس گفٹ پیک کو کھولے اور دیکھے بغیر ہی اپنی الماری میں رکھ لیا تھا۔ آج رات علی کی طرف سے اس کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے بعد روشنی کو وہ گفٹ یاد آیا تو اس نے کھول کر دیکھا تو وہ گفٹ یہ تھا۔ روشنی نے وہ چھوٹا قرآن کریم مراد خان کی طرف بڑھا دیا تو وہ حیرت سے قرآن کریم کو دیکھنے لگا اور سہیب احمد بھی دو زانو بیٹھ گیا تو قرآن کریم کو کھول کر دیکھا تو اندر ایک تہہ کیا ہوا پرچہ بھی تھا۔ مراد خان نے وہ پرچہ حیرت سے کھولا اور سرسری نظر ڈالتے ہوئے سہیب احمد کی طرف بڑھا دیا اور بولے، تم پڑھو اور مجھے بھی سناؤ۔ سہیب احمد اس ڈرامائی اور فلمی صورتحال کو حیرت زدہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہ پرچہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جوں پڑھتا جاتا تھا اس کی آنکھیں نم ہوئی جاتی تھیں اور مراد خان کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ سہیب احمد نے خط پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھیں بری طرح نم تھی۔ اس کو یہی بات کھائی جا رہی تھی کہ اس کی ماں کو فواز احمد نے بھی اپنی ماں ہی سمجھا تھا، جبکہ صبا بیگم نے اس کو اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کئی بار اپنے اور گھٹیا طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ مراد خان اور سہیب احمد کے ساتھ ساتھ فواز احمد ان کو عظمت کی بلندیوں پر نظر آنے لگا تھا۔ قرآن کریم کو ہاتھوں میں پکڑ کر اس کی قسم کھانا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی۔ صبا بیگم نے قرآن کریم کی جھوٹی قسم کھا کر فواز احمد پر اپنے گناہ تھوپنے کی کوشش کی تھی۔
مراد خان نے روشنی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بولے میں فواز احمد کو ڈھونڈوں گا، میں اسے عزت و احترام سے گھر لاؤں گا، میں اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگوں گا۔ مراد خان نے روشنی کی پیشانی پر بوسہ دیا تو تینوں کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ مراد خان آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بولے بے شک میرا پروردگار بڑی عظمت اور بزرگی والا ہے، اس نے چند گھنٹوں میں ہی مجھے میری اوقات دکھا دی، میرا اپنا ہی برتن جھوٹا اور کھوٹا ہے۔ دیکھو کہ فواز احمد کی سچائی رب نے ثابت کرنے کے لیے میرے گھر میں اپنی مقدس اور پاک کتاب کو اس طرح بھیجا کہ خود خدا بھی فواز احمد کی سچائی کا گواہ بن گیا ہے۔ مراد خان نے سہیب احمد سے کہنا شروع کیا تم پتہ چلاؤ کہ فواز احمد کی ماں کون ہے، اس کا باپ کیا کام کرتا ہے، ہم اس کے ماں باپ کے پاس جا کر ان سے معافی مانگیں گے۔ تم لوگ دیکھو کہ فواز احمد کی گواہی قرآن کریم نے کس شاندار انداز میں دی ہے۔ بابا جان جہاں تک میں جانتا ہوں اس کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ تنہا ہے اور ناول وغیرہ لکھ کر ہی اپنا گزارا کرتا ہے، سہیب احمد نے بتایا۔ میری بیٹی اس کے گھر میں خوش تو رہے گی نا؟ مراد خان نے روشنی کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر نظریں جھکاتی ہوئی اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سبھی لوگ اسلام آباد والے گھر شفٹ ہو جاتے ہیں، سہیب احمد نے تجویز دینا شروع کی۔ ہم لوگ وہاں جا کر فواز احمد کو ڈھونڈ کر اس کو بھی منا لیں گے۔ اور وہ جان بوجھ کر ہی خاموش ہوا تو مراد خان تھوڑا سا جھکتے ہوئے اس کی نظروں میں دیکھ کر بولے اور کیا بھائی؟ ان کا موڈ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ اور بابا جان طیبہ آپی کو بھی مل کر ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے۔ مراد خان کو یکدم اداسی کا جھٹکا لگا تو وہ قرآن کریم کو بوسہ دیتے ہوئے بولے تم دیکھنا انشاءاللہ میرا رب مجھے اس کڑی آزمائش میں بھی باعزت ضرور کرے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے ہم لوگ کل ہی اسلام آباد شفٹ ہو جاتے ہیں، سہیب احمد نے کہا تو روشنی اس کو چھیڑتے ہوئے بولی اور بابا جان میں بھابھی کو بھی دیکھ لوں گی۔ سہیب احمد نے اس کی چٹیا پکڑ کر پیار سے کھینچی تو مراد خان بولے دعا کرو کہ طیبہ باعزت اور خیر و خیریت سے ارباب اور شمسا کے پاس پہنچ جائے۔ سہیب احمد کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ وہ اس گھر کا داماد بن سکتا ہے۔ میرے جذبوں میں سچائی ہے بابا جان، آپ دیکھنا کہ میں طیبہ آپی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور ریبا ضرور میری ہوگی۔ یہ ریبا کون ہے بھائی؟ روشنی نے پھر چھیڑا تو مراد خان تصدیق کرنے کے لیے سہیب احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولے میرا خیال ہے کہ یہ شمسا کی چھوٹی بیٹی ہے اور تمہارے بھائی کی پسند ہے، کیوں بھائی؟ سہیب احمد نے شرما کر سر جھکا لیا تو ایک ملازم چیخنے والے انداز میں کمرے میں داخل ہوا صاحب جی وہ بی بی بیگم صاحبہ، میرا مطلب ہے بیگم صاحبہ کی طبیعت کافی خراب ہے۔ وہ تینوں کی پریشانی کے عالم میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کون بیگم صاحبہ؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ سہیب احمد غصے سے بولا تو ملازم سہمے ہوئے انداز میں کہنے لگا وہ جی بڑی بیگم صاحبہ نے اپنے کمرے سے مسلسل میرے کوارٹر کی بیل بجانا شروع کی تو میں پریشانی سے بھاگا، وہ ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ بے ہوش تھی، ان کا چہرہ آپ خود چلیں جی۔ ملازم یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ سہیب احمد بھاگتا ہوا وہاں سے نکل کر صبا بیگم کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ مراد خان نے قرآن کریم کو آنکھوں سے لگا کر طاق میں رکھا تو روشنی بھی کمرے سے نکل چکی تھی۔ وہ بھی چلتے ہوئے وہاں پہنچے تو صبا بیگم کی حالت دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے۔ صبا بیگم کو روشنی اور سہیب احمد نے بڑھ لٹا دیا تھا، لیکن اس کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، اس کے ہونٹ اپنی جگہ سے ایک طرف کو کھسک گئے تھے، یوں لگتا تھا اندر سے جبڑے اپنی جگہ چھوڑ گئے ہیں۔ اس کا ایک ہاتھ بھی ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ مراد خان اور سہیب احمد خوفزدہ انداز میں کی طرف دیکھ رہے تھے جبکہ روشنی آنسو بہا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو فون کرو سہیب احمد۔ بابا جان ہمیں اسپتال چلنا چاہیے، سہیب احمد نے کہا اور تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس صبا بیگم کو لے کر ہسپتال کی طرف اپنے دلدوز ہوٹر بجاتی ہوئی سڑکوں پر رواں دواں ہو گئی تھی۔ دن کا اجالا پھیل گیا تھا۔ رات بھر علی نے جو اپنی مذموم حرکت سے اس گھر کا چین تباہ کیا تھا، اس کا سلسلہ ابھی تک بھی جاری تھا۔ بس ایک خوشی کی خبر یہی تھی کہ فواز احمد بے گناہ اور معصوم تھا، جبکہ قرآن کریم کا فیصلہ صبا بیگم پر بھی تو لاگو ہونا تھا۔ اس فیصلے کو سننے کے لیے گھر میں روشنی اور زبیدہ آپا بے چین تھی۔ کوئی 3 گھنٹوں کے جان لیوا انتظار کے بعد سہیب احمد کی کال نے روشنی کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ روشنی نے کال ریسیو کی تو سہیب احمد کی آنسوں بھری آواز اس کے کانوں میں زہر گھولنے لگی۔ روشنی مما کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور ساتھ ہی ہارٹ اٹیک بھی ہے۔ اس کے بعد سہیب احمد خاموش ہوا تو روشنی بھائی پلیز جلدی بتائیں نا، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اب ان کو کوئی بھی بیماری تنگ نہیں کر سکے گی، ہم مما کو گھر لے کر آ رہے ہیں۔ کال ختم ہو گئی لیکن روشنی سمجھ گئی کہ الفاظ کو ہیر پھیر کر کے سہیب احمد نے صبا بیگم کی موت کی خبر سنائی ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جیسے ہی صبا بیگم کو لے کر ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹرز نے ایمرجنسی میں کافی اچھی دیکھ بھال کے بعد انہیں بتایا کہ ان کو فالج کا حملہ ہوا ہے جو منہ کے جبڑے کو متاثر کرتا ہوا بائیں بازو اور ہاتھ کو بھی کافی متاثر کر گیا ہے۔ سہیب احمد اور مراد خان کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے، وہ صبا بیگم کے پاس ان کے سہانے کھڑے تھے۔ سہیب احمد نے صبا بیگم کو مہمانوں کے ساتھ نہ جانے دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مراد خان اس وقت کافی غصے اور اشتعال میں تھے، پھر وہ خود بھی معاملہ نپٹا لے گا۔
لیکن ابھی ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ صبا بیگم قدرتی آفت کا شکار ہو گئی تھی. اس کے بدن میں حرکت ہوئی تو مراد خان متوجہ ہو گئے. وہ منہ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن الفاظ اس کی زبان کا ساتھ نہ دے رہے تھے. مراد خان نے اپنا کان اس کے منہ کے پاس کیا تو سہیب احمد بھی غور سے صبا بیگم کی بات سننے کی کوشش کرنے لگے جو کہہ رہی تھی مجھے معاف کر دو. اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر بائیں ہاتھ پر رکھنے کی کوشش کی تو سہیب احمد سمجھ گیا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتی ہیں. مراد خان بھی سمجھتا ہوا بولا میں نے تمہاری ہر غلطی کو درگزر کرتے ہوئے تو معاف کرنے کا کئی بار سوچا ہے لیکن اس بار صبا بیگم معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور رونے لگی. ندامت اور پچھتاوے کے آنسوؤں کا رنگ بھی وہی ہوتا ہے جو خوشی کے آنسوؤں کا ہوتا ہے لیکن انداز اور وقت ظاہر کرتا ہے کہ آنسوؤں کو کس رنگ کا سمجھا جائے. یہی بات سمجھتے ہوئے تو سہیب احمد بولا بابا جان آپ مما کو معاف کر دیں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. سہیب احمد مراد خان دکھ سے بولے میں شرابی تھا لیکن میں نے کبھی بھی زنا کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کبھی ایسا سوچا لیکن جب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی میں نے شراب پینا بھی چھوڑ دیا کہ شاید یہ اپنی بری سوسائٹی اور گندے ماحول کو تبدیل کر لے. میں آنکھیں بند کر کے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا. اس کا کلبوں میں جانا اوڑیاں لباس پہننا شراب پی کر نوجوانوں کے ساتھ ناچنا اور فحش حرکات کرنا میں نے صرف تم دونوں کی خاطر برداشت کیا. مراد خان کی آنکھیں پہلے ہی کافی رو چکی تھی لیکن پھر بھی ساون کی طرح برسنے لگی. اس عورت کو قسم دے کر پوچھو میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ من پسند کام میں دخل نہیں دیا لیکن اس نے فواز احمد کے ساتھ جو بھی کیا کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ اسی کا صبر اور قرآن کریم کی وہ قسم کا نتیجہ ہے جو اس نے جھوٹی کھائی ہے. انہوں نے صبا بیگم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر تکلیف بڑھتی جا رہی تھی. وہ اس بات میں سر ہلانے کی کوشش کرتے ہوئے پھر بولی معافی دے دو اللہ معافی. اس کی حالت پر سہیب احمد کو ترس آنے لگا تھا. وہ بھی ماں کے اس تکلیف میں دیکھ کر روتا ہوا بولا بابا جان پلیز ہم ماما کو معاف کر دیں پلیز بابا جان اللہ تعالیٰ نے بھی معافی کو پسند کیا ہے. میں نے اس کو معاف کیا سہیب احمد معاف کیا. مراد خان نے روتے ہوئے کہا تو صبا بیگم کے چہرے پر کچھ سکون نمودار ہو گیا لیکن پھر یکدم اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونے لگی. سہیب احمد اس کی حالت کو دیکھتا ہوا باہر کی جانب بھاگا. وہ ڈاکٹر کو لینے گیا تھا لیکن صبا بیگم نے مراد خان کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ ریچھ کی لی اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. مراد خان کی آنکھوں سے دو آنسو نکل کر ان کے گالوں پر بہہ گئے. سہیب احمد ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو مراد خان صبا بیگم کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے بند کر رہے تھے. ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ لگایا اور مایوسی کے عالم میں نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا آئی ایم سوری شی از ایکسپائر. سہیب احمد کنگ کھڑا تھا. مراد خان نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگایا تو دونوں کی آنکھیں چھلنے لگیں. تھوڑی دیر بعد ہی اس نے گھر میں روشنی کو اطلاع دے دی کہ صبا بیگم کی موت واقع ہو گئی ہے. میت گھر پہنچنے پر روشنی کی آہو بقا سے گھر لسنے لگا. زبیدہ آپا بھی نمدیدہ آنکھوں سے صبا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے روشنی کو دلاسا اور حوصلہ کی تلقین کر رہی تھیں. مراد خان اور سہیب احمد نے اپنے اپنے جاننے والوں کو موبائل پر اطلاع دینی شروع کر دی تھی اور جو مہمان لندن کے لیے روانہ ہوئے تھے وہ بھی ایئرپورٹ پر ہی تھے. علی کے علاوہ سب لوگ واپس پہنچ گئے تو صبا بیگم کو شام کے وقت دفنا دیا گیا. گھر میں اداسی کی گہری ردا اوڑھ کر غم نے بسیرا کر لیا تھا. روشنی کو شاید خوشی راس نہ آئی تھی. اگر فواز احمد بے گناہ قرار پایا تھا تو قدرت نے اس کا سب سے بڑا رشتہ چھین لیا تھا. صبا بیگم کو اس طرح مجرم قرار دے کر تقدیر نے زندگی سے بری کر دیا تھا کہ اب وہ اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو کر زندگی نہ گزار سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ صادر فرماتے ہوئے بتا دیا تھا کہ میری سچی کتاب جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے صرف عمل کرنے کے لیے ہے اور ہر مرض کی شفا کے لیے ہے کیونکہ یہ قرآن حکیم ہے کوئی عام کتاب نہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.